وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، اس وقت پوری امت محمدیہ جس نازک دور سے گزر رہی ہے اور جن حالات کا شکار ہے، وہ حالات اور وہ نازک دور ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ہم خوب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم حالات اور پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں. مصیبتوں کے دلدل میں ہم الجھ چکے ہیں. ہر نیا دن ایک نئے فتنے کو لے کر، ایک نئی آزمائش کو لے کر، ایک نئی تکلیف کو لے کر، ایک نئی پریشانی کو لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنہ کہتے کس کو ہے اور فتنے کے کیا معنی. عربی زبان میں فتنے کے اصل معنی ہے سونے چاندی کو آگ میں جلا کر اس کی پرکھ کرنا، اس کے کھرے اور کھوٹے ہونے کو پہچاننا. اس کو عربی زبان میں اصل میں فتنہ کہا جاتا ہے. بعد میں یہ لفظ آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا. جس طرح آگ میں جلانے سے سونے چاندی کے کھرے اور کھوٹے ہونے کی پرکھ کی جاتی ہے، اسی طرح فتنے کے دور میں، فتنے کے زمانے میں انسان کے ایمان اور نفاق کی پرکھ کی جاتی ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان سے پھرا ہوا ہے، کافر ہے. بہرحال اس وقت ہم حالات کا شکار ہو چکے ہیں. مصیبتوں کے دلدل میں ہم الجھ چکے ہیں. پریشانیوں کے بادل ہم پر چھائے ہوئے ہیں. اور مدتوں پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں اپنی امت کے سامنے بیان کی تھی، آج ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. صاحب مشکات نے روایت نقل کی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. قریب ہے کہ تم پر ایسا زمانہ آئے کہ اسلام فقط نام کا باقی رہ جائے گا.
آج سوچئے کہ ہم کس دور سے گزر رہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، اور قرآن کریم کے حروف باقی رہ جائیں گے، پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، محبت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا مساجدہم عامرۃ، مسجدیں خوب شاندار اور عالی شان بنے گی مگر ہدایت سے وہ کوری اور خالی ہو. اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ غیر اسلامی ممالک اسلامی ملکوں پر قبضہ پانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے، ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے وہ کچرا جو تیز بہنے والے پانی کے سامنے پڑا ہو. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا دو وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے گھبرانے لگو گے. اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. کون سے فتنے، کیسے فتنے؟ كقطع الليل المظلم، جو تاریک رات کی طرح، اندھیری اور سیاہ رات کی طرح ہوں گے. ان فتنوں کے زمانے میں دور میں کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ انسان صبح میں مؤمن ہوگا، شام تک وہ کافر ہو جائے گا. شام کو مؤمن ہوگا تو صبح اس حالت میں کرے گا کہ اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، معمولی دین کے بدلے انسان، معمولی دنیا کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر دے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے نمودار ہوں گے، ظاہر ہوں گے کہ ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو بندہ ان فتنوں کی جانب لپکے گا، متوجہ ہوگا، وہ فتنہ اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لے گا، اور جو ان فتنوں سے پناہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائیں گے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی دوسری جلد میں صفحہ 44-45 پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
15 کاموں پر بلا اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب غنیمت کے مال کو دولت سمجھا جانے لگے، والامانۃ مغنما، امانت کو غنیمت سمجھ کر لوگ ہڑپنے لگے، استعمال کرنے لگے، اس میں خیانت ہونے لگے، والزکاۃ مغرما، زکات کو تاوان، ٹیکس، بوجھ سمجھا جانے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ انسان اپنی بیوی کا غلام بن جائے، اس کی اطاعت کرنے لگے اور اس کے مقابلے میں اپنی والدہ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رات بھر ان کے ساتھ گزر بسر کرے، اس کے مقابلے میں اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ آدمی کا اعزاز و اکرام اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور اور آواز بلند ہونے لگے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا رئیس اور نمائندہ گھٹیا اور نااہل آدمی کو بنایا جائے، اور شراب کی کثرت ہونے لگے، مرد ریشمی لباس پہننے لگے، ناچ گانے کی چیزیں عام ہو جائے، اور اخیر میں آنے والے لوگ اگلے گزرے ہوئے لوگوں پر طعن و تشنی کرنے لگے۔ جب یہ کام ہونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر بلائیں، مصیبتیں، آزمائش، پریشانیاں ایک ایک کر کے آنے لگے گی، اب تم انتظار کرو زلزلوں کی کثرت کا، تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کے چلنے کا، تم انتظار کرو زمین میں دھسائے جانے کا، شکلوں اور صورتوں کے تبدیل ہو جانے کا۔ بلائیں اور مصیبتیں ایسی نازل ہوگی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند روایتیں میں نے آپ کو بیان کی۔ ان روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے برسہا برس پہلے جو باتیں پیش کی تھی، بیان کی تھی، کیا یہ باتیں آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ آج ہم حالات کا شکار ہو گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب کسی قوم کے ساتھ رب کائنات برا ارادہ کر لے، یعنی اس کے تباہ کرنے کا، ہلاکت کا ارادہ کر لے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اور سورہ روم میں 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فتنہ اور فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے کے سبب ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے برے اعمال ہی کے سبب ہوا کرتی ہیں۔ رب کائنات تو فرماتے تمہاری کتنی مصیبتوں کو ہم اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے، ٹال دیتے۔ بہرحال سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ امت جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ امت ہے جس کو خیر امت کا خطاب ملا،
یہ وہ امت ہے جو اخیر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ وہ امت ہے کہ جن کے نام سے باطل طاقتیں تھر تھر کانپتی تھی، جن کے سامنے قیصر و کسریٰ جیسی اس وقت کی سپر پاور طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ وہ امت ہے کہ جب جنگل میں للکارتی ہے تو وحشی جانور بھی ان کے ساتھ ان کے تابع ہو کر چلنے لگتے ہیں۔ تو آج اس امت کا زوال کیوں ہو گیا؟ آج یہ امت ذلتی کی طرف کیوں چلی گئی؟ یہ امت پستی کی طرف کیوں آ گئی؟ یہ امت بلاؤں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، فتنوں کا شکار کیوں ہوئی؟ چند باتیں ہیں، میں صاف صاف کہوں گا، کسی کو برا لگے تو معذرت۔ یہ امت پر جو کچھ حالات آئے اس کی پہلی وجہ تعلیم اور قرآن کریم سے دوری، قرآن سے دوری، قرآن پاک کی تعلیم سے دوری۔ آپ اپنے سر کو جھکا کر جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں کہ شوال سے رمضان تک میں بھی ایک قرآن ختم کر دیں۔ کوئی نہیں ملے گا، گنے چنے افراد ایسے ہوں گے کہ سال میں بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا۔ اور رمضان المبارک میں بھی کیا حال ہے؟ پہلے تو قرآن پاک پڑھنے والوں کی بڑی جماعت اور تعداد ہوا کرتی تھی، اور اب حال کیا ہے کہ قرآن مدتوں سے تاپوں میں دھول کھا رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ فجر کی نماز پڑھ کر جب پہلے نکلتے تھے، ہر گھر سے کلام اللہ شریف کی آواز کی تلاوت محلوں میں گونج جایا کرتی تھی، اور آج اس امت کا حال یہ ہے کہ رات رات بھر گانے میں، لہو و لعب میں، فضول میں، لا یعنی میں گزار دیتے ہیں۔ نوجوان پب جی کے پیچھے دیوانہ بنا ہے، مرد اور عورتیں مختلف سیریلوں کے دیکھنے میں رات گزار دیتے ہیں، اور فجر کی نماز بستر کی نظر ہو جاتی ہے، نہ نماز نہ تلاوت، اور پھر کہتے برکت نہیں۔ حالات ہے، پریشانیاں ہیں، تو حالات ہم نے کھڑے کیے، پریشانیاں ہم نے کھڑی کی، ہمارے رب سے رشتہ ہم نے توڑا، ہمارے نبی کی تعلیمات سے رشتہ ہم نے توڑا، اور ہم قصور کسی اور کا نکال رہے ہیں۔ قرآن کریم کے بھی کچھ حقوق تھے کہ مہینے میں ایک ختم کیا جاتا، ورنہ اللہ کے بندے کیسے گزرے؟ مہینے میں ایک، مہینے میں 3، ہفتے میں ایک ختم کرنے والے، بلکہ روزانہ ایک، روزانہ 2 ختم کرنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی تو لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے بھی بندے ہوئے کہ جو روزانہ 8 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ الدر المنظور میں یہ بات لکھی، اس بندے کا نام بھی لکھا ہے کہ وہ کون تھا جو روزانہ 8 قرآن 240 پارے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو تعویذ کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن پاک کو برکت کے لیے گھروں میں رکھا، ورنہ کبھی کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فضائل قرآن کے شروع میں حضرت شیخ نے حضرت اکرمہ کا قول لکھا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کو کھولا کرتے تھے تو ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی کہہ کر چیخیں مار مار کر رویا کرتے تھے۔ یہی حال ہے، جس طرح ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑا، قرآن پاک کی تعلیم سے بھی منہ موڑ لیا۔ آج باطل طاقتیں ہمارے ایمان کو چھیننے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ان کا جو سب سے مضبوط ہتھیار ہے وہ یہی ہتھیار ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے دور رکھا جائے، اور اس ہتھیار میں وہ ایک حد تک کامیاب ہو گئے۔
حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، ان کی 2-3 باتیں بڑی کام کی میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں سے کوئی بچہ اغوا کر لیا جائے تو پورے علاقے میں شور ہوتا ہے، اور خصوصاً جب کہ وہ بچہ دوسری برادری کا ہو تو دنگا اور فساد کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج مسلمان ماں باپ کی گود سے ہمارے بچے بڑی آسانی سے اچکے جا رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا اچھے سے اچھا علاج کرانے سے بہتر اس کو پڑھا لکھا کر نوکری کے لائق بنانے سے بہتر اس کو عید کے موقع پر عمدہ سے عمدہ لباس دلانے سے بہتر ہے کہ اس کو سچا پکا دیندار مسلمان بنایا جائے۔ ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بہت کام کی بات ہے، ذرا دھیان سے سنے، فرمایا تھا بچے کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے اس سے کہ بڑا ہو اور دینی تعلیم سے کوڑا ہو، خود بھی جہنم میں جائے اور ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ اس سے تو بہتر ہے بچے کا بچپن میں مر جانا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ سے خود میں نے ایک واقعہ ہمارے یہاں دارالعلوم اشرفیہ کے جلسے میں سنا تھا۔ حضرت نے یہ بات 2006 میں بتائی تھی، بہت پتے کی بات فرمایا کہ میں نے اسکول کی پہلی کلاس کی ایک کتاب، گجراتی کی کتاب ہاتھ میں لی، میں نے اس کو کھولا تو عموماً جو پہلا سبق ہوتا ہے وہ چند اشعار کا مجموعہ جس کو گجراتی میں کویتا کہا جاتا ہے۔ اس کا جو عنوان تھا تو ایک لڑکی کی تصویر بنی ہے اور ایک سورج کی شکل ہے، اور وہ لڑکی اس سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے، اور اس کا عنوان تھا ہوں تنے نمن کروں چھو۔ اس کا عنوان یہ تھا ہوں تنے نمن کروں چھو، یعنی میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں۔ اب یہ چیز ہمارے بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے۔ آپ جانتے بچوں کا دل اور دماغ انتہائی درجے کا صاف ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بچے کے ذہن میں پہلے سے ہی ارتداد کا، کفر کا بیج بویا جا رہا ہے اور ہم غفلت میں ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی کلیم صاحب نے ایک واقعہ ہم کو سنایا تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا۔ حضرت فرماتے مولانا اسعد صاحب کہ میں بنگلور کا سفر کر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھ کر ہم جا رہے تھے تو بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ ایک بچہ جو اسکول سے گھر جا رہا تھا تو اس بچے نے وہ پتھر ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کتنا اچھا کام کیا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی ایمان ہے۔ تو میں نے گاڑی رکوا دی، نیچے اترا اور بچے کو پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ بچے نے اپنا نام بتایا، اپنے باپ کا نام بتایا، جس سے پتا چلا کہ وہ مسلمان بچہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا، ایک تکلیف دینے والی چیز کو تم نے راستے سے ہٹا دیا۔ اب اس کا جو جواب تھا حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا جواب تھا مسلمانوں؟ سنو، جواب یہ دیا کہ ہاں ہم کو ہمارے گاڈ یسوع نے یہی تعلیم دی ہے۔ وہ مسلمان بچہ ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کو ہمارے گاڈ یسوع نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو آج باطل طاقتیں اس میں بڑی کامیاب ہو گئی کہ ہمیں ہمارے ایمان کو زہر آلود کیا جائے،
ہمارے ایمان کو خراب کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ دنیاوی تعلیم کو سب سے بڑا ہتھیار بنایا ہے، اور ہم بھی دنیاوی تعلیم کے پیچھے ایسے اندھے ہوئے، میں صاف کہوں گا، کسی کو برا لگے تو لگنے دو، ہم نہ نہیں کہتے دنیاوی تعلیم حاصل کیجیے، ہم انکار نہیں کرتے، آج ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن دینی تعلیم کی کتنی فکر ہے؟ دنیاوی تعلیم قبر میں کام آنے والی نہیں ہے، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ 50 میں سے 45 جائے تو کتنے بچتے ہیں، قبر میں کون سی چیز کام آنے والی ہے، قبر میں کون سی چیز ساتھ دینے والی ہے۔ اگر اسکول کا وقت 7 بجے کا ہو، اور ایسی سردی میں آپ جانتے ہیں کہ 7 بجے کا وقت یعنی فجر کے بعد فوراً، تو بچے کو 6 بجے اٹھا کر تیار کر دیا جاتا ہے، نیلا دھلا کر اس کو بھیجا جاتا ہے، صاف ستھرے لباس میں اس کو روانہ کیا جاتا ہے، اس کے بالوں کو بھی برابر کیا جاتا ہے، اور اگر مدرسہ 7:30 کا بھی ہو تو بچہ آتا ہے 8 بجے 8:15 بجے، اور اگر استاد خود کہہ دے تو ماں باپ آستین چڑھاتے ہوئے استاد سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، نہ بچے کے لباس کا ٹھکانہ، ایک پائیں کا اوپر ایک نیچے، بائیں ہاتھ میں بغیر وضو کے ہی سپارہ پکڑ لیا اور چلا گیا۔ ہم نے دینی تعلیم سے بے رخی اختیار کی، ہم نے دینی تعلیم پر دنیاوی تعلیم کو فوقیت اور ترجیح دی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم حالات کا شکار ہو گئے، پریشانیوں کی جال میں گرفتار ہو گئے، اور کہتے برکتیں نہیں، حالات ہے، پریشانیاں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ہمارے حالات کی پہلی وجہ تعلیم قرآن اور قرآن کریم سے دوری، ہمارے حالات کی دوسری وجہ مغربی تہذیب کی نقالی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری۔ ہمیں نبی کی سنتیں پسند نہیں آئی، نبی کی تعلیمات ہمیں پسند نہیں آئی، ہم نے ہر قول و فعل میں، ہر نقل و حرکت میں، ہر شعبے میں اغیار کی، مشرکین کی، یہود و نصارہ کی تہذیب، ان کا طور طریقہ اپنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حالات کا شکار ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام تھے کہ جہاں کہیں گئے کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہے ذلتی میں ہے، پستی میں ہے، اور پریشانیوں کی چادر ہم پر آ چکی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، بات کیا تھی، نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا نمک پر کافور کا دھوکا، بن گئے ساری دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ جہاں کہیں گئے فتوحات اور کامیابی اور سرفرازی سامنے سے ان کے قدموں میں آئی ہے، کیونکہ انہوں نے سنت رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تھا، اور ہم نے سنت رسول کو ٹھکرایا، اس سے منہ موڑا۔ ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام پر جلوس بھی نکالتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں جناب رسول اکرم سرکار عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں۔ نہ ہمارے لباس میں، نہ چہرے میں، نہ ہماری عورتوں نے پردے کو اپنایا ہے۔ ہمارا لباس تو یہود و نصارہ جیسا ہے۔ کسریٰ کے 2 قاصد نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، داڑھی منڈوا کر رکھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ ہم کو ہمارے آقا کسریٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو تو میرے آقا نے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو مڑاؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔
اس لیے یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے داڑھی منڈوانا، اور آج تو سارے لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ ایک عجیب واقعہ سنیں، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے ایک بزرگ نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا۔ وہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ ہے جو ایسا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں تو بات چیت کا ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی اس طرح داڑھی مڈا آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، اب تو آپ قبر حیات میں چلے گئے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں، تو آپ کا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ اب بھی میرا حال یہی ہے کہ میں ایسے بندے کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات۔ اسی طرح لباس میں ہم نے ان کے طور طریقے اپنائے، ٹخنوں کے نیچے ازار رکھنا، کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین فی الازار ففی النار، کہ جو اپنی ازار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے گا جہنم میں جائے گا۔ اور یہی حال ہماری عورتوں کا ہے کہ شریعت نے، دین نے حکم دیا تھا کہ پردہ اختیار کرے، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جو فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، پردے کے جنازے نکالے یا نہیں؟ برقع بھی تو ایسا ہے کہ جو نام کا ہے، ورنہ اس میں کہاں وہ چیز حاصل جو شریعت نے مطالبہ کیا تھا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگی ہوگی۔ محدثین نے اس کے مختلف مطلب بیان کیے، یا تو کپڑا بالکل فٹ ہوگا، یا کپڑا بالکل مختصر ہوگا، یا کپڑا بالکل باریک ہوگا۔ تینوں باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ایسی عورتیں راستے میں نکلے گی، مٹک مٹک کر چلے گی، اور ان کے سر دور سے تمہیں اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آئیں گے۔ فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں پائے گی، چاہے 500 سال کی دوری سے آ رہی ہو۔ تو ہماری پستی کی، ہماری ذلتی کی دوسری وجہ مغرب کے طور طریقے کو اپنانا اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنا۔ ہماری پریشانیوں کی تیسری وجہ آپسی اختلاف۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے بھی افضل ہو۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کا انداز، کیا آپ شوق دلانا چاہتے ہیں کہ آخر ایسی تو کون سی چیز ہے جو نفلی نماز سے بھی بہتر ہے، نفلی روزے سے بھی، نفلی صدقے سے بھی؟ کا ضرور بتائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اتفاق اور محبت کو پیدا کرنا، نفرتوں کو مٹانا۔ اس کے بعد فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپسی اختلاف، آپسی رنجشیں اور عداوتیں یہ تو مونڈنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتے ہیں، بلکہ یہ دین اسلام کا ہی صفایا کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے مختلف فرقے بنا لیے، حالانکہ کلمہ تو ایک ہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں، نفرتوں کو دور کر دیں۔ ہماری پریشانیوں کی چوتھی وجہ اخلاقی گراوٹ۔ جس نبی نے اس امت کے سامنے بلند و بالا اخلاق کے نمونے پیش کیے، جس نبی نے یہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بلند و بالا اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا،
جس نبی کی پوری زندگی میں اخلاق کے بہترین نمونے ہیں، آج وہی نبی کی امت نے نبی کے دیے ہوئے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے اخلاق کو ٹھکرا دیا، اغیار نے اٹھا لیا، اور وہ آج پوری دنیا میں تہذیب یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اخلاق کو گرا دیا، ہمارے اخلاق میں انتہائی درجے کی گراوٹ آ چکی ہے، اس لیے ہم پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہو، مصیبتوں سے نجات کیسے ہو، فتنوں سے چھٹکارا کیسے ملے، چند باتیں بتاؤں گا۔ یہی ہمارے پورے مضمون کا خلاصہ ہے۔ اس کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ عمل کے جذبے کو لے کر جانا ہے۔ پہلی بات، سب سے پہلے نمبر پر، کہ ہم اپنے عقائد کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ دوسری بات کہ ہم عہد کریں کہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز باجماعت فوت نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جاتا ہے وہ تمام فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا کام، ہم اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ روزانہ کیا کریں گے، چاہے 2 روپے ہو 5 روپے ہو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے جتنی ہماری حیثیت۔ نمبر 4، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اس لیے کہ دعا اس بلا کو بھی ٹالتی ہے جو فی الحال نازل ہو چکی ہے، اور اس بلا کو بھی ٹالتی ہے جو اب تک نازل نہیں ہوئی۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ نمبر 5، ہم جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے۔ دیکھیے ابھی جمعہ کا دن ختم نہیں ہے، جنہوں نے کر لی ہے اچھی بات ہے، جنہوں نے اب تک تلاوت نہیں کی ہے تو پورا ارادہ کرے کہ جمعہ کی نماز کے بعد یا کم از کم غروب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچاتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ تو جب سورہ کہف کی تلاوت پر دجال کے فتنے سے حفاظت ہے، تو یہ جو فتنے آج کل چل رہے ہیں تو دجال کے فتنے کے سامنے بہت معمولی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی نجات ہوگی۔ نمبر 6 کہ ہم جگہ جگہ درس حدیث اور درس قرآن کی مجلسیں قائم کریں گے، اور جہاں کہیں درس قرآن درس حدیث کی مجلسیں ہو رہی ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑ لے، وابستہ کر لے، اس لیے کہ قرآن کی، اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں ہمارے کان کے پردے سے ٹکرائے گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم صحبت اہل اللہ والوں کی صحبت، ان کی ہم نشینی اور ان کی مجالس میں شرکت کریں گے، اس لیے کہ ان کا وجود بھی فتنوں پر دروازہ ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ چند باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر لیں تو مصائب سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، فتنوں سے چھٹکارا ہوگا۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔